سے 5000 سال قبل انسان نے تہذیب سے جینا سیکھ لیا تھا۔ جو لوگ جنگلوں اور غاروں میں جنگلی زندگی بسر کر رہے تھے، اب ان لوگوں نے شہر بسانے شروع کیے، دھاتوں کو پگھلا کر استعمال میں لانا شروع کیا۔ سب سے پہلے 3 تہذیب متعارف ہوئیں، دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے، دوسری مصر دریائے نیل کے کنارے، اور تیسری تہذیب وادی سندھ میں متعارف ہوئی۔ وادی سندھ میں جس تہذیب نے جنم لیا وہ 4 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں بحیرہ عرب بھی شامل ہے۔ اس تہذیب کے 450 مقامات کھدائی کے دوران بر صغیر پاک و ہند میں دریافت ہو چکے۔ ان 450 مقامات میں ایک نام ہڑپا کا بھی ہے۔ اس شہر کا اصل نام تاریخ میں ہری یوپیا ملتا ہے، جس کے معنی سنہری قربان گاہ کے ہیں۔ اس شہر میں سیلاب کثرت سے آئے۔ ہڑ پنجابی میں سیلاب کو کہتے ہیں۔ ہڑ سے یہ شہر ہڑپا زبان زدِ عام ہوا اور تاریخ کا حصہ بنا۔ 5000 سال پہلے تہذیب یافتہ لوگ یہاں آ کر آباد ہونے شروع ہوئے۔ تاریخ میں واضح نہیں ملتا کہ یہ لوگ کہاں سے آ کر آباد ہوئے۔ یہ شہر زمانے کی گردشوں میں گم ہو چکا تھا۔ یہ شہر اور اس کی تہذیب کیسے دریافت ہوئی، یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ 1890 انگریز کا دور حکومت۔ انگریز حکومت نے لاہور سے ملتان تک ریلوے لائن بچھانے کا فیصلہ کیا۔ جو ریلوے کی پٹڑی پہ اینٹیں درکار تھیں، ان کی ترسیل کا ٹھیکہ ایک مقامی ٹھیکیدار کو دے دیا گیا۔ اس ٹھیکیدار نے ایک جگہ اینٹوں کی ایک کان ڈھونڈی ہوئی تھی، وہاں سے اس نے اینٹوں کی ترسیل کا کام شروع کر دیا۔ کسی طرح ان میں سے کچھ اینٹیں محکمہ آثار قدیمہ کے ہاتھ لگیں۔ محکمہ نے ان اینٹوں کی مخصوص ساخت دیکھ کر تحقیق شروع کر دی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ جہاں سے ان اینٹوں کی ترسیل ہو رہی ہے، وہاں سے اگر کھدائی کا کام شروع کیا جائے تو آثار قدیمہ مل سکتے ہیں۔ لہٰذا 1920 میں حکومت نے وہ جگہ اپنی تحویل میں لے لی اور کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ کھدائی سے پتہ چلا کہ یہاں 4000 سال پرانا ایک شہر آباد تھا جو جدید تہذیب سے مالا مال تھا۔ اس شہر کا رقبہ 150 ایکڑ تھا، جس میں کشادہ گلیاں جو پکی چوڑی اینٹوں کے ساتھ تعمیر کی گئی تھی۔ سیوریج کا ایسا نظام تعمیر کیا گیا تھا جو ہر طرح سے حفظان صحت کے لیے مکمل تھا۔ ڈھکی ہوئی نالیوں کا پانی ایک مین ہول میں جانا جو اوپر سے ڈھکا ہوتا۔ ان لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی یا تجارت تھا۔ اناج کو محفوظ کرنے کے لیے گھروں کے ساتھ اناج گھر تعمیر کیے جاتے۔ مزدوروں کے لیے ان کی رہائش گاہ کا بھی ایک الگ سے انتظام کیا جاتا۔ ہنرمند افراد کی بھی ان کے معاشرے میں کمی نہ تھی۔ کھدائی کے دوران ایسی بھٹیاں دریافت ہوئی جو چوڑی ساخت کی تھی، دھاتوں کو پگھلانے کے لیے استعمال کرتے اور ضروب سازی کا کام کرتے۔ سنگ تراشی ایسی کرتے کہ آج تک اس فن کو جاننے والے حیرت کا مینار بنے ہوئے۔ سنگ تراشی کے ایسے نمونے ملے جن کے اوپر خوبصورت جانوروں کی تصاویر منقش ہیں۔ یہ لوگ جوہری بھی بہت عمدہ تھے۔ کھدائی کے دوران ایسے قیمتی ہار بھی ملے جو یاقوت اور مرجان سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کے طرز تعمیر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دفاعی نظام کو بھی یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ایسی پکی سڑک بھی دریافت ہوئی جو گشت کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ پہرے داروں کے لیے واچ ٹاور بھی دریافت ہوئے۔ ایک کچی اینٹوں سے بنی فصیل نما دیوار اور پکی اینٹوں سے بنا کلا نما دروازہ بھی دریافت کیا گیا۔ تانبے سے بنی مہر جس پر انجان حروف بندہ ہیں، جس کی عبارت آج تک اہل فن پڑھنے سے قاصر ہے۔ اگر ہڑپا کی قدیم تہذیب کو آج کی جدید تہذیب سے ملایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری آج کی تہذیب تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ ہڑپا کی تہذیب کا ایک شاخسانہ ہے۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے مستفید بھی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے معلوماتی اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ۔